ایک مل کے سلوات پڑھ رہے محمد وحی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس مسلمان بھائی اس عقیدے کے قائل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ذکر حسین کا مطلب کسی کے دل آزاری نہیں ہے، لیکن اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اس ممبر کی برکت سے انہیں حضرات کا ایک دوسرا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے ورنہ میت پر عذاب ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ میرے کام سے میت پر عذاب تو ہو سکتا ہے، میرے کام سے میت کو ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی قبر میں وہ کون سا سوراخ ہے جس سے عذاب تو گزر جاتا ہے اور ثواب نہیں گزرتا؟ اگر مرنے کے بعد کسی کے اچھے کام سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ نے حساب کے لیے قیامت کا دن کیوں مقرر فرمایا؟ کوئی مصروف تو نہیں کہ مرنے کے بعد حساب نہ لے دے، بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ خدا نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وآثارہم، ہم جو لکھتے ہیں لوگوں کے اعمال صرف ان کا عمل نہیں لکھتے بلکہ اس عمل کا اثر بھی لکھتے ہیں۔ مثلاً ایک بندے نے اگر کوئی نیک کام کیا، جب تک وہ نیکی پھیلتی رہے گی ثواب اس سے ملتا رہے گا، اور اگر کوئی شرارت پھیلا گیا تو جب تک شرارت پھیلتی رہے گی اس کا حصہ اسے ملتا رہے گا۔ ایک بندہ درخت لگا کے مر جائے، یہ کیسے اللہ کی ذات کے شایان نشان ہو سکتا ہے کہ لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر فائدہ اٹھاتے رہیں اور اللہ درخت لگانے والے کو ثواب نہ دے؟ سکول بنوانے والا بنوا کے چلا جائے، بچے اس میں پڑھتے رہیں لیکن سکول بنوانے والے کو فائدہ نہ ہو۔ کوئی بندہ علی سے محبت کرنے والا بیٹا چھوڑ جائے، بچہ علی علی کرتا رہے، باپ کو ثواب سے اللہ کیسے محروم رکھے گا؟ اس لیے سامعین گرامی اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کا حساب دو جگہ پہ ہوگا، ایک قبر میں اور ایک حشر میں۔ یہ فکرہ ذہن میں رہے تو میں تقریر کا رخ بدل دیتا ہوں تاکہ میں فلسفہ و منطق کے شاہنشین سے اتر کر پائین باغ عوام میں گفتگو کر سکوں اور ہر بندے کو میری بات سمجھ آئے۔ اصل میں اللہ کا مقصد تھا ہمارا امتحان لینا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں یہ پتہ کروں کہ تم میں سے حسن عمل کس کے پاس۔ کیونکہ ملک صاحب امتحان کو لیتا ہے جو پہلے پڑھائے، پڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ استاد ہو، اور جو خود پڑھنے آئے وہ استاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے ساتھ لوگوں نے استادی یہ کی ہے کہ جو 40 سال جاہل رہ کر پڑھنے آئے تھے انہوں نے انہیں پکڑ کر استاد والی کرسی پر بٹھا دیا، اس لیے کہ وہ پڑھائے گا، جو خود جاہل ہے وہ دوسرے کو کیسے علم دے سکتا ہے۔ لہذا خدا نے جب پڑھانے کا بندوبست کیا تو اس کائنات کا جو پہلا آدمی ہے وہ استاد ہے، نبی ہے۔ اس نے آدم کو پہلے بھیجا، قابیل کو بعد میں بھیجا۔ پہلا گمراہ ہے قابیل، پہلا ہادی ہے آدم۔ اس نے ہدایت کا بندوبست پہلے کیا۔ اللہ کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت پہلے ہوتی ہے، سپلائی بعد میں ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے ضرورت مند کو خدا بعد میں بناتا ہے، آسانی پہلے پیدا کرتا ہے۔ اس نے انسان کو بنانے کے بعد پانی نہیں
تھی، آدم سے پہلے ہوا تھی، آدم سے پہلے آگ تھی، مجموعی ضرورت بھی یہی چار چیزیں ہیں، اور آدم کو اس نے انہی چار چیزوں سے بنایا۔ یہ چار چیزیں تھیں تو آدم بنے، اور فرما رہے ہیں تیرے بزرگ بیٹھے آدم آگ پانی مٹی ہوا سے بھوکا بھی نہیں چار چیزوں سے بنتا ہے۔ پریشان والی ایک ایک قدم آپ آگے نہیں آ سکتے تاکہ پچھلے بھی ساتھ میں جائیں۔ جی بے خدا آپ کو آج فرمائے، جیسے آپ نے زحمت کی ہے ایسے اللہ آپ کو کربلا اور نجف لکھ، پچھلے بھی لیٹ فیس ہے جہاں سے دو فرما کے آئے۔ جی بس تقریر آخری ہے، اس کے بعد سنت ہو جائے۔ میرے محترم اور محترم شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، پڑھانے والے کا خود پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب پہلا استاد مقرر کرنا چاہا، اس نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین کے لیے ایک خلیفہ۔ خلیفہ اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہمیں بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ بات پڑھانے کی ہے تو میں امتحان لے لیتا ہوں۔ اب میں اوپری میں اسمائے ہیں، مجھے ذرا یہ نام بتاؤ کہ یہ ان کے نام اب یہ قرآن مجید کی آیت اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور سمجھانے والی بات آسان یہ ہے کہ پہلی جماعت میں ڈائریکٹ نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ بچے کا شعور ابھی چھوٹا ہوتا ہے، اسے پڑھانے کے لیے تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ انار سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک فوٹو نہیں دکھاؤ۔ میرے مولا کا ملکی عزادار میرا بھائی تشریف فرما ہے، جب تک انار کی تصویر نہیں دکھاؤ گے کیسے پتا چلے گا یہ انار ہے؟ پیڑ کے آگے بکری کا فوٹو ہوتا ہے، پیڑ کے آگے پنکھا بنا ہوا کھڑا ہوتا ہے، پیڑ کے آگے تختی بنی کھڑی ہوتی ہے۔ جنہوں نے نہیں بولنا انہیں پورا قاعدہ بھی سنا دو، انہوں نے نہیں بولنا، توجہ ہے یہ نہیں آپ تب اللہ نے پہلی کا امتحان لینے کے لیے پہلے سامنے تصویریں کھڑی کر دی۔ کیا تصویریں دیکھو، نام بتاؤ۔ فرشتوں نے گردن جھکا لی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے عیب تیری ذات ہے، ہمیں تو پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ ان میں کون کون ہے۔ پھر ہمارے یا آدم و انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا اب تو انہیں پڑھا، آدم تو انہیں پڑھا۔ آدم اسلام توجہ فرما کے غور کرے، اے آدم تو انہیں پڑھا۔ بڑے بڑے اشاعت مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل محمد مصطفیٰ کو پڑھانے کے لیے آتا تھا، جبرائیل استاد تھا، محمد مصطفیٰ شاگرد تھے۔ عقل کی اندھوں کو بے غیرت نہیں آتی ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، تو انہیں یہ نام پڑھا۔ آدم پڑھا رہے تھے، فرشتے پڑھ رہے تھے، تو جو آدم کے شاگرد ہو وہ آدم کے استاد، اور پڑھنے والے فرشتوں میں یا تو کوئی مولوی کہے کہ جبرائیل شامل نہیں تھا، تو جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم میں استاد کیسے مان سکتا؟ آدم نے نام دیکھے اور بولنے لگا انت المحمود وہذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد۔ آدم کو بھی اپنے نشیری ہونے کا خطرہ تھا،